बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट अकबर अली। नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत ही मरूफ शख्सियत जिन्होंने तलीमी खिदमात में बहुत सारी खूबियाँ हैं और बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए हैं। A+ स्कूल सिस्टम के ये वाइस प्रिंसिपल हैं जनाब सज्जाद सरदार, और इन्होंने जब से ये इसकी कमान संभाली है तो हर साल इसमें ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे नंबर से लेकर आते हैं। और इस दफ़ा इन्होंने पूरे बोर्ड में, गुजरांवाला बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है। उस हवाले से भी बात करेंगे और कुछ तलीमी वाले से भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। की हाल है सज्जाद साहब? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पहले तो आपका टाइम देने का। तो आज का मेरा जो पहला सवाल है, ये मुझे ये बताएं कि आप के पास कौन सा ऐसी तलीमी वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे हर साल नंबर अच्छे लेते हैं, और इस दफ़ा तो आपने कमाल कर दिया। अगर हम इस हवाले से बात करें तो मैं तो ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है जो तसलसल के साथ हमें बेहतरीन नताइज जो है ना वो अनायत कर रहे हैं। अगर हम अपनी फ़ैकल्टी की बात करें, हर बंदा जो है वो एक टीम के तौर पर इसमें काम कर रहा है। देखें, सारे स्कूल अपनी बेहतर नताइज की कोशिश करते हैं, तो इसमें मैं 2-3 बातों को मेन जो है ना वो देखना चाहूँगा और आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। हमारे जो सरबराह अदारा हैं वो उन्होंने ख़ुद पढ़ाया, सरदार नवीद महमूद साहब, वो इन मज़ामीन की नेचर को समझते हैं कि इनको किस तरह से लेके चला जाए। साइंस के जो मज़ामीन हैं उनकी अपनी नेचर है, आर्ट्स के जो मज़ामीन हैं उनकी अपनी नेचर है। उनको किस तरह से लेके चला जाए, बच्चों को किस तरह से तैयार करवाना है, उस हवाले से सबसे पहले तो वो ख़ुद बहुत क्लियर हैं। और जब सरबराह अदारा क्लियर हों तो आगे टीम भी जो है वो उसमें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। और इसमें हमारे जो डिस्कशन का एक रोल होता है, HODs के साथ जो है वो डिस्कशन होती है और उसको जो है ना वो बेहतर तौर पर लेके चला जाता है। लेकिन उसमें बुनियादी रहनुमाई जो है वो सरबराह अदारा जनाब सरदार नवीद महमूद साहब की तरफ से होती है। ठीक, अच्छा, इस वक्त तक कितने कैंपस काम कर रहे हैं गुजरांवाला में? गुजरांवाला में कुछ कैंपस तो यहाँ पे 5 तो यहाँ हमारे शहर कायद आज़म पे हैं। एक ये DC कॉलोनी में, गखड़ में ये एक पिछले साल बना, मास्टर सिटी में जो है ना वो कैंपस बना है। और अल्लाह ताला के फजल व करम से इसमें काफ़ी वुसअत आ रही है तादाद के हवाले से भी। तो बाकी जो है वो मेन तो हमारा जो फोकस है वो क्वालिटी पे है कि हम अपनी जो बच्चे हमारे से फ्री होके जाएँ उनको एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिली हो, कंसेप्चुअली वो ठीक हों, क्रिएटिविटी की तरफ हों। इस पे हम जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, मुझे ये बताएं कि तमाम कैंपसेस में एक जैसा ही सब सिलेबस पढ़ाया जाता है, तरीक़ाकार जो तलीमी है आपका वो एक तरह का ही है या कोई थोड़ा सा मुख्तलिफ है, डिफरेंस है? जी, हमारे हर जगह पे एक ही तरीक़ेकार, एक ही प्लानिंग को लेके चला जाता है। ठीक है। उससे पहले उस पर काफ़ी डिस्कशन होती है, लेकिन जब डिस्कशन के बाद फाइनल हो जाए तो वो फिर एक ही तरीक़ेकार को अडॉप्ट किया जाता है और तमाम कैंपसेस में, तमाम क्लासेस में एक ही जो पैटर्न है उसको लेके चला जाता है। ठीक, अच्छा, दुनियावी तलीम में तो आपने बहुत मार ली है। मैं समझता हूँ कि ये दुनियावी तलीम के साथ साथ दीनी तलीम भी बहुत ज़रूरी होती है, उसके साथ फ़िज़िकली भी तलीम ज़रूरी होती है, गैर नसाबी तलीम भी ज़रूरी होती है। उस हवाले से थोड़ा सा बता दें, वो भी क्या आपके पास है? हम जैसे गवर्नमेंट ने जो तर्जमातुल कुरान को जो है वो लाजमी मजमून के तौर पर किया हुआ है तो उसको तो हम लेके चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो जैसे हम दीनी तालीम उस तरह से नहीं हम दे पा रहे। उसकी वजह हमें सिलेबस को भी देखना है, उसको कवर करना है, उसको टाइम देना है। और वैसे भी अगर देखें तो मुख्तलिफ औकात में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल बंद है, छुट्टियाँ, ये मामला चलते हैं, तो फिर हम सिलेबस की जो कवरेज है उसमें प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम
اس طرف فوکس نہیں کر پا ٹائم نہیں ہوتا اس میں. جی ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایسے بھی ادارے ہیں جو نمبرنگ کی دوڑ میں نہیں ہوتے. نمبرنگ کی دوڑ میں کہا جاتا ہے کہ یہ کاروبار کے لیے کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان اداروں کے ساتھیوں کے اس وقت آپ کا بہت بڑا ادارہ ہے, تو کیا آپ کو وہی تعلیمی طریقہ کار یا اس طریقہ طرز پر چلنا چاہیے یا نہیں؟ یہاں پہ نا میرا ذاتی طور پر میں اگر اپنی بات کروں تو میں خود اس حق میں نہیں, لیکن پھر بھی میں بہت سارے جو ادارہ ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ اس حق میں بالکل نہیں کہ نمبر ہونے چاہیے, لیکن پھر نمبروں کی پوسٹ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ ہمارا ایک المیہ ہے. بنیادی طور پر والدین کی بھی ضرورت ہوتی ہے, والدین کی خواہش ہوتی ہے ان کے بچے نمبر لیں, تو وہ بھی ضروری ہے. ہاں ہمیں ان نمبروں کے ساتھ ان کی جو تربیت ہے اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں ابھی شاید ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ٹرانزیشن کے دور سے گزر رہا ہے, ایک تبدیلی کے مراحل سے گزر رہا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم کچھ وقت کے بعد اس میں بہت تبدیلی آئے گی جب والدین, اساتذہ اور بچے ایک پیج پہ ہوں گے. ابھی وہ شاید اس طرح سے نہیں ہے. پھر یقیناً جب وہ ہماری بات کو اڈاپٹ کریں گے, فالو کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو پھر ہم ان کی تربیت میں زیادہ بہتر اپنا کردار ادا کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں, تعلیمی ادارے, اس میں میرا خیال ہے کہ جو بچہ نکلتا ہے وہ معاشرے کا بہترین فرد ہونا چاہیے. کیا اس پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں؟ یقیناً ہم اس چیز پہ اوپر کام کر رہے ہیں. وہی ظاہر تربیت کے حوالے سے ان بچوں نے ہی آگے جا کے ہمارے معاشرے کو, ہمارے ملک پاکستان کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے. تو جب یہ زیادہ بہتر طور پر ہوں گے, اسکلڈ ہوں گے, کریٹیو ہوں گے, کنسیپچولی ٹھیک ہوں گے, ان کا ایک مائنڈ جو ہے وہ سیٹ ٹھیک ہوگا, تو وہ یقیناً جو ہے وہ ملک پاکستان کے لیے زیادہ بہتر فائدہ مند ہوں گے. اور ہم انشاءاللہ اپنی اس پہ پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن پھر ایک وہی بات آتی ہے کہ ہم اگر اکیڈیمک کیلنڈر دیکھیں تو آپ اس میں دیکھیے گرمیوں کی چھٹیاں, فلاں چھٹیاں, اسموک کی چھٹیاں, یہ تو جنگ کی چھٹیاں, تو وہ جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ ہمارے سلیبس کی کوریج کے حوالے سے ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے, اور ہمیں بہت ساری چیزوں کو اسکپ کرنا پڑ جاتا ہے. اگر وہ ہمیں نہ ہو, پراپر ایک اوقات کار جو ہے وہ چل رہے ہوں, تو ہم یقیناً جو ہے وہ اس میں بہت بہتری جو ہے نا وہ لا سکتے ہیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر نہ لینے والا, یعنی اس کے جو طلباء و طالبات ہوتے ہیں وہ بہت کانفیڈنس میں, ایسے ادارے ہیں ہمارے پاکستان میں موجود, ان کی نمبرنگ میں دوڑ نہیں ہوتی؟ نہیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, نمبرنگ کی دوڑ ایک اور چیز ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نمبر نہ آنے سے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. ان کا نمبروں پہ اس طرح سے فوکس نہیں ہوتا, لیکن وہ بچے اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہاں ان اداروں میں بھی جو اچھے بچے نہیں پڑھتے, جو گریڈ اچھے نہیں لیتے, وہ آگے نہیں جاتے. یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ہاں ان کی نمبروں کی دوڑ سے ہم کہہ لیں کہ شاید اس طرح سے نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ گریڈنگ کی دوڑ میں آ جاتے ہیں. یعنی وہ کچھ نہ کچھ تو اس کا جو ہے وہ اجر کے لحاظ سے ہمیں لے کے چلنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے. اچھا انگلش کتنا ضروری ہے ہمارے پاکستانی معاشرے کے لیے؟ دیکھیں اگر ہم بات کریں, ہماری جو قومی زبان ہے اس میں تو بکس اس طرح سے ہم بنا ہی پا نہیں رہے, تو پھر ہمیں انگلش کو, ہمیں کوئی بات نہیں اگر غیر کی زبان ہے تو اگر ہم سیکھیں گے تو یہ انٹرنیشنل زبان ہے, اس میں ہم جو ہے وہ زیادہ بہتر کر سکیں گے. ہمیں جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی رنجش نہیں رکھنی چاہیے, سیکھنی چاہیے. اچھا مجھے ایک بتائیں کہ آج کل نا پاکستان میں 2 کیمپس ایسا آ رہے ہیں, جو میری ان سے بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال ہم صرف اور صرف تین لینگویج ہوگی, ان کو قانون بتایا جائے گا, پاکستانی آئین بتایا جائے گا. تو اس حوالے سے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی نظام جو بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شروع میں نا ہر جگہ پہ, ہر چھوٹے بڑے ادارے میں
بنیادی وہی اردو انگلش میتھ اور سائنس ہی لے کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہر جگہ پہ وہی ہے اور وہ بیس ہے, وہی بیس مضبوط ہوگی, آگے معاملات بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ یقیناً جو ہے وہ اچھی چیز. تو یہ کیا ادارے باقی کا ادارے کر رہے ہیں اس وقت یا نہیں؟ یہ تقریباً اسی طرح سے ہے, تھوڑے بہت فرق کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً اسی طرح سے. بنیادی چیزیں تو جو ہے وہ سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے, کیونکہ بچوں کی جب بیس بننی ہے تو وہ ان بنیادی جو اردو اور انگلش کی زبانیں ہیں, میتھ اور سائنس ہے, انہی کے ساتھ بنتی ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ جو اسکول لے کر آ رہے ہیں نا, وہ کتابیں نہیں لے رہے 3 سال تک. اچھا, بیگ نہیں ہوگا ان بچوں کے پاس. وہ بچے جائیں گے اسکول اور یہاں پر صرف لینگویج سیکھیں گے 3, انگلش, عربی اور اردو, یا کوئی اور ہوگی اس کے ساتھ. اور وہ جو لینگویج ہوگی اس کے ساتھ ساتھ وہ آئین اور قانون سیکھیں گے. اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ ایک تو یہ کہ چلے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا تجربہ رہتا ہے, اور امید ہے کہ یہ بہتر ہی ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کتنا کو گھر کا کام ملتا ہے, ان کو تو اس طرح سے کام نہیں ملتا. اگر اسکولوں میں یہ سہولت ہو کہ ان کے بیگ رکھ لیے جائیں تو پھر بھی وہ اچھا کام کر سکتے ہیں. انہوں نے مین لرننگ ساری اسکول میں ہی کرنی ہوتی ہے. ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہے, لیکن ہم جی ہم بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں. چھوٹے بچوں کی جو ساری لرننگ ہے, ان کی ایکٹیویٹی بیس جو لرننگ ہے وہ اسکول میں ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آگے کا کیا پلان ہے آپ کا؟ آگے کوشش یہی ہے کہ اللہ کا فضل جاری رہے اور ہم اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں اس حوالے سے. اس دفعہ جو ہے وہ الحمدللہ ہماری ریجن میں پہلے نمبر پہ پہلی پوزیشن ہے, اور اس کے علاوہ بچیوں میں 3rd پوزیشن بھی ہے. 2 ہیں بورڈ میں پوزیشن, اور اگر ٹاپ 10 کی بات کریں تو اس میں ہمارے 4 بچے ہیں. ماشاء اللہ, واہ جی واہ, زبردست. اچھا جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آپ نے گفتگو سنی, امید آپ کو پسند آئے گی. چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا, اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے گا, کمنٹ ضرور کریے گا. اسی کے ساتھ ہی اکبر بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.